حضور باتیں کرتے ہیں تو دیکھ تو صحیح تیرے پاس خزانہ کتنا بڑا ہے سمجھانے کے لیے. اگرچہ ہمیں اپنے علماء کی ائمہ کی قدر کرنا چاہیے، لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں کمزور نہ پڑے زندگی میں. اس نے حضور پر تان لی تلوار اور کہنے لگا کون بچائے گا. تو یہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کریم نے ہمیں دیا. حضور داعیہ اللہ ہے. محبوب نے آنکھیں کھولی اور حضور مسکرائے. یہ مقام ہے مسکرانے کا. اور کریم بڑے دھیمے لہجے میں فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا. یہ بڑی طاقت ہے اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ سب سے مضبوط ہیں. مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کریم نے فرمایا تو وہ کانپنے لگا. تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. محبوب اسی اطمینان سے اٹھے. سرکار نے امامہ مبارک کو ذرا سا دوبارہ سے سجایا اور حضور نے تلوار اٹھا لی اور پھر وہی مسکراہٹ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کریم فرمانے لگے لے بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا پھر میں نے معاف کیا. ختم ہو گئی بات. اپنی زندگی میں ضعف اعتقادی چھوڑ دیں. ابھی تک یار لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی تک کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ میاں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. روز کاٹتی ہیں ہمارا راستہ. اتنے کمزور نہ بنے. ایک ہمارے جاننے والوں میں سے صاحب تھے تو گھر اچھا بڑا سیاح آدمی تو گھر میں کافی ساری ان کے کسی وجہ سے لڑائی ہوئی. مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے لڑائی شروع کی. وجہ کیا بنی؟ اہلیہ کے ساتھ اختلاف کی کہ میں گھر سے نکلنے لگتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے دیتی تو بے برکتی ہو جاتی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مومن کا کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا. یہ بنتا ہے مومن کا طریقہ ہے. پھر آپ ڈر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں یہ جو قبر کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے. ایک فاسق کی قبر ہے وہ بے شک گڑا ہے لیکن ایک مومن کی قبر ہے. اس کو میرے نبی پاک نے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو سوچ اور پھر دیکھ تیرے ذہن میں اللہ طاقت کتنی پیدا کرتا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد باغ میں جانا ہے یعنی قبر نہیں ہوگی اسے بند کریں گے. مجھے تو ویسے ہی پھول اور باغ بڑے اچھے لگتے ہیں تو کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد سیدھے باغ میں اور باغ بھی معمولی نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ ایسا جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو. آپ نظریاتی زندگی گزارو یار. جینا آئے. نبی کریم کے غلاموں کو تو جینے میں بھی بڑی لذت ملتی ہے اور مرنے میں بھی بڑا ذائقہ نصیب ہو. لیکن ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس طرح کی سوچیں بناتے ہیں جس طرح بالکل کوئی اللہ معاف فرمائے ایک عام آدمی ہوتا. ہم نظریاتی لوگ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی جانب دعوت دی اور پھر حضور سراجم منیرہ ہے. چمکتا ہوا آفتاب ہے میرے نبی پاک. ہر دور میں روشنی رسول پاک کی. ہر دور میں نورانیت رسول پاک. ہر دور میرے نبی پاک کا دور. جب حضرت آدم جناب شیس کو وصیت کر رہے تھے تو دور وہ بھی حضور کا تھا. اور جب جناب ابراہیم دعاؤں میں نبی پاک کو اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے تھے تو دور وہ بھی حضور ہی کا تھا. اور جناب عیسیٰ جب بشارت دے رہے تھے تو دور وہ بھی نبی کریم کا ہی تھا. آج بھی دور حضور کا ہے اور صبح قیامت کے بعد بھی دور نبی پاک کا ہے. حضور دیکھو آپ نے بات کو سمجھنا ہے. حضور چمکتا ہوا آفتاب ہے. دین ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے. میں چھوٹا طالب علم ہوں دین کا. یہاں علماء بیٹھے ہیں. میری ڈیوٹی تھی بات کرنے کی تو اوپر بیٹھ گیا اور یہ میں انشراح صدر سے بات کر رہا ہوں. غلط فہمیاں پالنے کا قائل نہیں ہوں. من آنم کے من دانو. مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے.
میں نے قرآن مجید کو جتنی دفعہ پڑھا ہے نا، میں ایک ہی آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں نا، یا کسی نئی تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو وہ آیت ایک نیا معنی دینا شروع کر دیتی ہے، زندگی کا ایک نیا حسن بیان کرتی ہے، ایک نیا زاویہ۔ حضور ایسا چمکتا ہوا آفتاب ہیں کہ آپ جب بھی روشنی لیتے ہیں نئی تازگی ملتی ہے، نیا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ سیرت کو پڑھیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو روح تازہ ہوتی جائے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک نیا عزم بلند ہو رہا، ایک نیا ولولہ طبیعت میں تازہ ہو رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرا قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا، قرآن مجید کبھی پرانا۔ تفاسیر لکھی جا رہی ہیں ہر زبان میں، ہر انداز میں، اور مختلف زاویوں سے قرآن مجید سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خدمت قرآن میں مشغول ہیں۔ کوئی صرف احکام کی آیات کی تفسیر لکھ رہا ہے، کچھ جو آیتیں صریحاً اخلاق کی بات کرتے ہیں اس پر کام کر رہا ہے، کوئی کسی زاویہ سے کوئی صوفیانہ تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی عالمانہ بیان کر رہا ہے، کوئی لغات کی روشنی میں بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ایسی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ جب بھی اس کی طرف جاتے ہیں آپ کو ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، مجھے ایک دن مدرسے کے ایک طالب علم نے کہا تھا کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور آپ سے بھی گفتگو سنتا رہتا ہوں، تو مطالعہ کے لیے کچھ بتائیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر تو آپ نے لوگوں کو سنانے کے لیے مطالعہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہے کام، مشکل ہے۔ آپ نہ اپنی تربیت کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کریں، جب آپ پر طاری ہو جائے گا نا پھر انشاءاللہ دوسرے کو بھی نفع دیں گے۔ آپ جب اس کا ذوق لیں گے نا، لطف لیں گے، جب آپ کی طبیعت اور باڈی لینگویج نظر آئے گا کہ آپ پر وہ طاری ہے چیز، پھر وہ دوسرے کو بھی نفع دے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو، کتاب و سنت کو اس ذوق سے، اس زاویے سے اس طرح پڑھا نہیں۔ میرا کیونکہ جو میرے ذہن میں مضمون تھا وہ میں سارا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آپ اس چمکتے ہوئے آفتاب سے، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس سے اگر فیض یاب ہوں تو نئے نئے دریچے زندگی کے کھلیں گے، نئے نئے دریچے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ یورپ کی طرز پر تنہائی عام ہوتی جا رہی ہے، ہم چونکہ موبائل لے کے تو اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو بچوں کو منع کرنا پڑتا تھا نا، کم چلایا کرو، اب تو بعض بڑوں سے بھی گزارش کرنی پڑتی ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے ذرا کہہ دیں گھر آیا کریں تو تھوڑی دیر سے چھوڑا بھی کریں۔ اب تو بزرگوں کو آپ کسی بھی چیز کا جب استعمال اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو باقیوں سے کاٹ دے تو وہ بذات خود تکلیف کا سامان ہے۔ ہم چونکہ کتاب و سنت سے اس طرح جوڑ نہیں رہے، مزاج نہیں، ہم تنہا رہنا شروع ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مزاج تنہائی پسند ہے، معاشرتی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں۔ میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، اب یورپ کے تو بعض ممالک کے اندر وہ کہتے ہیں بچی اور بچے کو شادی کرنے سے پہلے بعض تربیتی کورسز کرائے جائیں، انہیں کہا جائے کہ کسی اور نے بھی زندگی میں آنا ہے، وہ تو بڑے تنہائی پسند ہے، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، ان کا ذہن تیار کیا جائے۔ اور بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے، جس گھر کے اندر ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے وہ سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جس میں میاں بیوی کا اتفاق رہتا ہے وہ گھر بڑا حسین رہتا ہے۔ آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، تمام اقوال ڈھونڈ لیں، نفسیات کے لوگوں کو بھی پڑھ لیں، پر قرآن مجید کا ایک جملہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ایک جملہ۔ آپ ساری وہ فلسفہ اٹھا کے لے آئیں، لیکن آپ کو محبوب کے چمکتے ہوئے آفتاب سے وہ فیض ملے گا کہ طبیعت تازہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ تین باتیں مفسرین نے کی ہیں یہاں۔
فرمایا انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا. وہ آپ یہ ٹوپی ماما پہننے والا آدمی تو خالی سر سے ٹوپی اتار دے تو اچھا نہیں لگتا. آپ لباس سے اچھے لگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جسم پہ جتنے بھی عیب ہوتے ہیں لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ گرمی ہو یا سردی ہو لباس بندے کو موسم کی شدت سے بچاتا ہے. کیا رشتہ بتایا ہے قرآن پاک نے میاں بیوی کا. ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہیں، پردہ بھی ہیں، دکھوں سکھوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. اپنے آپ میں وہ ساری چیزیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں اور منصب نبوت اللہ نے حضور کو عطا کرتے وقت جو ذمہ داریاں دی ان کی روشنی میں اپنے مزاج کو بنائیں، طبیعت کو تازہ رکھیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک تو کوشش کریں کہ مزاج خوشخبری والا ہو، ہر وقت مایوسی کی بات نہ کریں. اور دوسرا طبیعت خشیت والی ہو، رب سے اس طرح ڈریں کہ محتاط ہو. آپ کا لمحہ لمحہ بولنا بات کرنا اس میں احتیاط پائی جائے. اور تیسری بات یہ کہ حضور داعیہ اللہ ہے. اپنے آپ کو طاقتور کریں، اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، کمزور نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ سیکھیں، اپنے مالک کریم کی طرف رجوع کریں، دعائیں لمبی مانگیں. آج کل ایک اور بھی بڑی عجیب بات لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا سے کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. محبوب کریم کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو اللہ تعالیٰ جناب عمر جیسے لوگ دین کو عطا کرتا ہے. کیا بات کرتے ہیں، دعا تو بدل دیتی ہے چیزوں کو. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا مزاج مضبوط ہو، کمزور نہ پڑیں. ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ کریں، تازہ دم رہیں. ہو ہی جاتی ہیں زندگی میں کمیاں آ ہی جاتی ہیں. کبھی کو بندہ ناراض بھی کر ہی دیتا ہے، کبھی کو تلخی بھی آ ہی جاتی ہے، پر ہنس کے بھی گزارا ہو جاتا ہے اور وقت رو کے بھی گزر ہی جاتا ہے. ناراض رہ کے بھی حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا تھا حضور سارے لوگ ناراض رہتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، کیا کروں، کوئی نسخہ بتائیں اس بیماری سے جان چھوٹے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے محبت کیا کر. تو کہنے لگا حضور کرتا ہوں پھر بھی نہیں مسئلہ حل ہوتا. فرمانے لگے نسخہ اس بیماری کے لیے یہی ہے، ایک آدھ خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، فرق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، فرق ہو جائے گا. لیکن مزاج محبت والا رکھیں. میں آپ کی خدمت میں آخری بات یہ عرض کروں گا، راتیں ماشاءاللہ کافی لمبی ہو گئی ہیں. کہاں 7 بجے عشاء پڑھتے ہیں اور 6 بجے جا کے فجر پڑھتے ہیں. تو یہ میری آپ سے خاص اپیل ہے کہ جس نے آج کل بھی تہجد نہیں پڑھنی اس نے پھر کب پڑھنی. نوجوانوں سے کہوں گا کہ روزے رکھیں، نفلی کم از کم پیر کا تو ضرور رکھے گا، اور تہجد کی نماز کی طرف خاص توجہ کریں. رب کریم بڑا راضی ہوتا ہے سحری میں اٹھنے والے بندے سے. آپ 9-10 بجے سو جائیں یار، بڑا ٹائم ہے. صبح ضرور اٹھیں ان دنوں میں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں. نیند اچھی طرح پوری کر کے ذرا مصلے کو آباد کریں. ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا نا، یہ بڑا دل لگے گا. آپ کچھ نفل پڑھیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اگر تنہائی ملے اور کوئی موجود نہ ہو تو پھر کبھی درود پاک پڑھے نا اس وقت. تو محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ چنگاری ملتی ہے کہ روح تک اس کی روشنی اترتی ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ.